بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر الی آخر الآیات. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، کلام پاک کی سورہ فاطر کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی تعریف، توصیف اور ثنا کے ساتھ آغاز کیا، اور کلام پاک کی تمام تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، کلام پاک کی تمام تعلیمات کا مقصد وہ صرف اور صرف وحدانیت کو ثابت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو برحق ہونے کا یقین دلانا ہے. پچھلے ہفتے اسی متعلق بات ہوئی، توحید کو ثابت کیا گیا، لیکن توحید ثابت ہو جانے کے بعد اس پر عمل کی کیا شکلیں ہیں. توحید جب ثابت ہو جائے گی، انسان اللہ کو ایک مان لے گا، چلو مان لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والے نہ جانے کتنے بے شمار لوگ دنیا میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے ایسے کام ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتقاد ہی نہیں، لیکن وہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہی مسئلہ سمجھنا ہے. ہم اقرار کرتے ہیں ایمان مجمل میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے ایمان کیا چیز ہے، تو آپ مختصراً، مجمل کا مطلب آتا ہے شارٹلی بیان کرنا، تو آپ مختصراً یہ بیان کیجئے کہ ایمان کہتے ہیں اس بات کو کہ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور تمام صفات کے ساتھ ہے، تمام صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کیا، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں اور دل سے بھی یقین کر رہا ہوں، اور اسی چیز کا نام توحید ہے. اب احکامات میں کیا چیز آتی ہیں؟ کلام پاک کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں. ان تمام پر عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل توحید کو دل سے ماننا ہے، ان کو یقین جاننا. اب ایک لفظ ہے، آج اس پر ہمیں غور کرنا ہے.
ہم کہتے ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے نام اور تمام صفات کے ساتھ ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سادہ فارم ہمیں پیش کیا، اس پر کچھ کنڈیشنز لکھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا رحمان ہوں میں، ہم نے کہا ایکسیپٹڈ، سگنیچر مار دیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں رحیم بھی ہوں، ہم نے کہا ڈن، اس پر سگنیچر مار دیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں رزاق بھی ہوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے سامنے ہم نے سگنیچر کر دی۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے اپنے دل سے بغیر کسی زبردستی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے، یعنی دنیا وما فیہا، آخرت وما فیہا کی تمام کائنات میں جتنی ہونے والی چیزیں ہیں، اس بات کا یقین کرتے ہوئے سگنیچر کر دیے کہ وہ تمام للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ثابت ہیں، کسی اور کا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہم نے سگنیچر کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کو پیدا کرنے سے پہلے ایک عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ایک زبان ہو کر بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اقرار زبان سے ہوا، اور پھر ہم نے پریکٹیکلی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو سادہ فارم دیا تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز رکھی تھی، کچھ ہدایات رکھی تھی، جیسے ایگزامینیشن ہال میں ایک پرچہ ملتا ہے، اس پر اوپر لکھا ہوتا ہے ریڈ کیئرفلی، اور نیچے انسٹرکشنز لکھے رہتے ہیں۔ اب ان تمام کو پڑھ کر اگر ہم ان کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ہم مجرم ٹھہراتے ہیں کہ آپ نے تمام کو ان کو فالو کیا، تمام کو ایکسیپٹ کیا، سگنیچر کیا، اس کے بعد بھی آپ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا ہم نے زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے یقین کر لیا، اب اگر ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے ہیں، دنیا سے مانگ رہے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ یہ اصل توحید کے خلاف ہے۔ تو توحید کا اصل تصور جو شریعت میں ہے وہ آج ہمیں سمجھنا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک آدمی رزاق مان کر آ گیا، سگنیچر کر کے آ گیا، اس کے باوجود بھی ذرا سی مصیبتوں میں، مشقتوں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، جاب حرام جاب اس لیے نہیں چھوڑتا کہ کمپنی اگر چھوڑ دی تو نہ جانے کہیں اور جاب ملے گی یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزاقیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس نے تسلیم کی، وہ صرف زبان سے کی، برائے نام کی، دل سے نہیں کی۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند و پرند، انسانوں کو تو چھوڑ دیجیے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق کی روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی روزی کا ذمہ لے لیا ہے، پھر اس ڈر سے حرام کاموں کو نہ چھوڑنا کہ اس پر میری روزی کا مدار ہے، اس پر میری معیشت کا مدار ہے، اس پر میری جاب کا مدار ہے، اس کو چھوڑ دوں گا تو نہ جانے میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھرانے کا کیا ہوگا، میری چلتی چلاتی فیملی کا کیا ہوگا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق مان کر اس کے خلاف کر رہے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کو مان کر اس کے خلاف کرتے ہو تو آپ بڑے مجرم ٹھہرتے ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کو کسی پولیس نے پکڑ لیا کہ تم نے یہ خلاف ورزی کی، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، تو عذر معقول ہے کہ پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی حرکت دوبارہ سے دیکھی جائے تب سخت سزا کا مستحق ہوگا، لیکن جب پہلے سے پتہ ہے، تمام انبیاء کرام نے آ کر اس کی تعلیم دی ہے، اب یہ رزاقیت کی صفت ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی آدمی رحمان کہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفت رحمانیت ہے، رحم کرنے کی صفت ہے، وہ اس کو مان چکا ہے، وہ اس کو قبول کر چکا ہے، اور یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ تمام رحم کے جو درجے ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں بہت چھوٹا بندہ ہوں، مگر تکبر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفت اس نے تسلیم کی ہے وہ دل سے تسلیم نہیں کی۔ اگر
رحمانیت میں، غفاریت میں، رزاقیت میں اور تکبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ماننے میں یہ 100% سچا ہوتا، اخلاص اس کے اندر ہوتا، تو کبھی تکبر سے نہ بات کرتا، نہ کبھی تکبر سے چلتا، نہ تکبر والا کوئی کام کرتا، نہ تکبر والی کوئی بات کہتا، نہ تکبر والے جملے بول کر کسی کا دل دکھاتا، نہ بڑائی دکھاتا، نہ بڑائی اپنی مال پر اور اولاد پر جتاتا۔ اگر پھر بھی جتا رہا ہے یہ اصل توحید کے خلاف ہے۔ تو یہ ہے اصل توحید۔ ہم رحمان کو متکبر مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑا مان رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو علماء نے لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ادب المفرد کتاب میں مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے کہ جس آدمی کی یہ خواہش ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، چیئر سے، کرسی سے کھڑے ہو جائیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت کبریا کو، صفت کبر کو مان کر آ رہا ہے، تسلیم کر کے آ رہا ہے، لیکن خود بھی متکبر بن کر دکھا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبر کی تمام صفات آپ نے ثابت نہیں کی، اس کا کچھ حصہ آپ بھی چرانا چاہ رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث قدسی ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں پیر گھسانے کی کوشش کرے گا تو میں اپنی بڑائی میں کسی کو شریک نہیں ہونے دوں گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفات میں بھی اس درجے کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، کبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، مغفرت کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، رزق دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ اس کا کچھ حصہ اس نے مخلوق کو بھی دیا، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرتا ہے، آپ کو بھی رحم کرنا چاہیے، درگزر سے کام لیتا ہے، آپ کو بھی درگزر سے کام لینا چاہیے، وہ معاف کر دیتا ہے، آپ کو بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ صفات جن کا ہم اقرار کر کے آئے ہیں، فارم پہ سگنیچر کر کے آئے ہیں، پھر بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کر رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو اس نے ہم کو دی ہیں اور ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی چیزیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں ان کو نہیں کر رہے، تو یہ اصل توحید کے خلاف جاتی ہے بات۔ تو یہ ہے اصل توحید۔ بہت سے آدمی بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں وحید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، ایک جانو، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کوئی کسی نام سے جانتا ہے، کوئی کسی نام سے مانتا ہے، لیکن توحید کا اصل مقصد کیا ہے، توحید کی اصل تفسیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے وحید اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، وحدانیت۔ لیکن اللہ کو ایک ماننے کی صرف وحدانیت نہیں، کما حقہ، اس کی صفات کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا، اور اپنے عمل سے بھی یہ بات ثابت کر کے دکھانا کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم رزاق مانتے ہیں، رزق کا سوال کسی سے نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل صفات کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا، جس کو ہم صبح شام کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ تو یہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف جا رہا ہے تو وہ اصل توحید کے خلاف جا رہا ہے۔ کلام پاک کی ہر آیت میں جہاں پر الحمدللہ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بس شارٹلی، مختصراً، اجمالاً اس کا یہ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جی ہاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیا ہے وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا وما فیہا، آخرت وما فیہا، اس میں جو تغیرات وقوع پذیر ہو رہے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ تمام کائنات کا حاکم مانتے ہو، اور دنیا کے حاکموں سے ایسے ڈرے بیٹھے ہو کہ حق بات کہنے کی ہمت نہیں۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ حاکم مانتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ تمام کائنات میں تغیر کرنے والا تسلیم کرتے ہو، اور پھر دنیا کے خداؤں کو بھی پوجتے ہو۔ تو یہ کہاں کی وحدانیت ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ وحدانیت چاہیے جو بالکل پیور وحدانیت ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کلام پاک میں جس چیز پر، جس ٹاپک پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے توحید۔ واقعات کلام پاک کا ایک حصہ ہیں،
بشارتیں کلام پاک کا ایک حصہ ہیں، اسی طرح عذابات کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ بھی کلام پاک کا ایک حصہ ہے، اور کلام پاک کا اکثر حصہ انہیں تینوں چیزوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن تینوں کو ذکر کرنے کے بعد صرف یہی کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں چلے جا رہے ہو؟ جب سب چیزوں کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، قصے بیان کر کے صرف یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو تسلیم نہیں کیا تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کر دیا، جنہوں نے تسلیم کیا ان کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا، لہٰذا واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانو اور ایک مان کر اس کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ پورے کلام پاک کا یہی خلاصہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کو ایک ماننے والے بن جائیں، اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس پر ہمارا یقین ہو جائے۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور ہماری تبلیغی جماعت والے جب ان کو کہتے ہیں تو ان کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں اگر غور کریں اور یہ جو لفظ ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اس پر 100% ہمارا ایمان ہو تو بہت ساری مصیبتوں سے تو یوں ہی نجات مل جائے۔ ہم کسی اور کو دھرتا مانتے نہیں، ذرا سی مصیبت آ جائے ہائے ہلا کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب آزماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کچھ مال لے کر تو ہائے ہلا کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور جب اس کو اس انعامات کی بارش کر کے نوازتے ہیں، اعزاز کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میں ٹیلنٹ تھا، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے یہ حاصل کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا جلد باز ہے۔ تو تمام کلام پاک میں جو ایک مضمون ہے اور جس کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سال کی، مدنی زندگی 10 سال کی لگی ہے، صحابہ کرام کی جو محنت لگی ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک جو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں صرف اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہی اصل خالق ہے، اللہ ہی اصل رزاق ہے، اللہ ہی اصل قہار ہے، اللہ ہی اصل متکبر ہے۔ جب ہم تمام ان چیزوں کو تسلیم کر لیں گے، ہماری چال میں تواضع پیدا ہو جائے گی، ہم اکڑ کر نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر کی صفت کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مان کر آ رہے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے زبان سے کسی کا دل دکھایا تو اس کا حساب وہ لے گا جس نے اپنے آپ کو متکبر کہا ہے۔ ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم اپنی مال و دولت پر فخر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دن ہلاک ہونے والی ہے۔ ہم اپنی جائیداد پر فخر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا کوئی دوسرا مالک بننے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر وحدانیت کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور وحدانیت کا اچھی طریقے سے یقین ہو جائے تو یہ تمام چیزیں ایٹومیٹیکلی انسان کے اندر سما جاتی ہیں۔ اب یہ آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات، تمام تعریفیں دنیا کی و ما فیہا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، آخرت کی و ما فیہا، آخرت میں جو کچھ بھی ہے، للہ، سب اللہ کے لیے ثابت ہیں، سب کی سب اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے۔ تو جب آسمان کو اور زمین کو بنانے والا ہے تو اس پر رہنے والی تمام مخلوقات کو بھی بنانے والا ہے، اور جب تمام مخلوقات مخلوق ہوئی، پیدا کی ہوئی، کسی نے ان کو بنایا ہے، کوئی ان کا خالق ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کو تسلیم کریں، اس کی ذات کو مانیں اور اپنے آپ کو چھوٹا ہمیشہ بنائے رکھیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کون ہے وہ ذات جو فرشتوں کو پیغامبر بنا کر بھیجتی ہے، پیغام لے کر بھیجتی ہے۔ اب چاہے تو وہ پیغام ایسے ہوں کہ ان میں احکامات کی تعلیم ہو، چاہے وہ پیغامات ایسے ہوں کہ ان میں جنت کی بشارت ہو، چاہے وہ پیغامات ایسے ہوں کہ ان میں جہنم سے وعید ہو، تو تمام پیغامات کو لے کر فرشتے آتے ہیں۔ اولی اجنحۃ، وہ پر والے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ آسمان سے زمین تک کا سفر کر رہے ہیں تو ایسے تھوڑا ہی چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پروں سے نوازا ہے جس سے وہ اڑتے ہیں۔ مثنا، دو دو بھی پر ہوتے ہیں، وثلاث، تین تین بھی پر ہوتے ہیں، ورباع، چار چار بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ تو صرف سمجھانے کے لیے بطور تمثیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال ذکر فرما دی، ورنہ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث میں 600 پروں تک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے زیادتی کر دیتا ہے۔ یہ تمام آیتیں عقائد سے متعلق ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کو ہم سن کر ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اگر ان پر یقین نہ ہو تو قسم سے انسان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ صرف مسلم ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، ایمان اس کے دل ہی میں نہیں ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، مخلوق میں جیسی چاہتا ہے ایسی گھٹت کر دیتا ہے، بڑھت کر دیتا ہے۔ اب اس میں علماء کرام نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں کہ یہ جو پیچھے فرشتوں کا ذکر آیا ہے ان کے پر ہیں، تو اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے فرشتوں کے زیادہ پر ہیں، بہت سارے فرشتوں کے کم پر ہیں، لیکن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو مختلف کمالات عطا فرمائے ہیں، کسی کو زیادہ ٹیکنیکل بنا دیا، کسی کو کم بنایا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ کسی کو زیادہ دماغ دے دیا، کسی کو کم دماغ دے دیا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ کسی کو زیادہ ہنر دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ کسی کو صحت اچھی دے دی، کسی کو بیمار کر دیا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ کسی کو ایک ہاتھ دے دیا، کسی کو دونوں ہاتھ عطا فرما دیے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی انسان سامنے والے بندے سے صرف اس معنی کر حسد کرتا ہے کہ یہ دنیا داری میں، علم و فن میں، کمالات میں، بولنے میں، دکھنے میں، چلنے میں، تجارت میں، رہن سہن میں مجھ سے اچھا ہے، اس سے حسد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں گویا کہ نقص تلاش کر رہا ہے۔ یہ وہ کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا، آپ خام ایسے کیوں حسد کر رہے ہیں؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا، کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں نہ کسی سے جلوں، دنیا بھلے ہی مجھ سے جلتی رہے۔ اب یہ مختصر الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے، لیکن اگر غور کیا جائے تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا ہے، اللہم اجعلنی محسودا، مجھے ایسا بنا دیجئے کہ لوگ مجھ سے جلیں بھلے ہی میں کسی سے نہ جلوں۔ اور لوگ کس سے جلتے ہیں؟ جس کے اندر تمام کمالات ہوتے ہیں، جس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر نہیں، جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ تو گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ دنیا کے سارے کمالات میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے۔ دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ منافق تھے، سامنے کچھ کرتے تھے، پیچھے کچھ کرتے تھے۔ اسی لیے یہ ایک ایسی بیماری ہے حسد کہ اس میں سامنے والے کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن کرنے والے کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کتنا بھی پیسہ ہو، کتنا بھی اس کے پاس دولت ہو، مال ہو، اولاد ہو، سکون سے زندگی بسر نہیں کر پاتا۔ اسی لیے معوذتین میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ حاسد کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو جب وہ حسد پر اتر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کرنے والا جب اصل حسد پر اتر آتا ہے تو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی ہر چیز پر قدرت ہے، تو اپنی مخلوق میں جس کو چاہے جو کمال عطا فرما دے۔ اب یہ ایک اور آیت عقائد سے متعلق ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم، کہ وہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے کھولتے ہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کچھ عنایت کرنا چاہے، ساری دنیا مل کر اس کے خلاف ہو جائیں، وہ چیز اس کو مل کر رہے گی۔ ساری دنیا اگر کسی آدمی کو کوئی چیز دینے پر آ جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے روک لے تو اس کے بعد پھر کوئی آدمی اس کو دینے والا نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے حاکم تھے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ کر بھیجیے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے جو حدیث لکھ کر بھیجی وہ اسی آیت کی ترجمان تھی کہ اے اللہ اگر آپ کسی کو دینا چاہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ کسی سے کوئی نعمت روک لیں
تو پوری دنیا اور پورا جہان بھی مل کر کوئی نعمت اس کو دے نہیں سکتا، اور تمام تدبیریں کرنے والے آپ کی تدبیروں کے سامنے پھیل رہے ہیں۔ تو یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ نے حضرت امیر معاویہ کو لکھ کر بھیجی۔ تو یہ آیت ہے کہ کوئی بھی دنیا کی جو نعمت ہو اگر وہ کسی کو مل رہی ہے، اب غور کیا کرنا ہے آیت میں، کسی کو جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ اس کو کیوں عنایت ہوئی ہے۔ آپ خام خواہ میں اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسری جگہ ارشاد ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ۔ سامنے والے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت، شہرت، دولت، پیسہ یا کچھ بھی پراپرٹی دی ہے، لا تمدن عینیک، اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھیے اس کی طرف، اور یہ اس کو کیسے مل گئی، اس کے خلاف سازشیں مت کرو کہ اس کو کیسے نیچے گرایا جائے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آزمانے کے لیے دیا ہے، کسی کو راضی ہو کر دیا ہے، کوئی اپنی آزمائش میں کامیاب ہو چکا اس لیے دیا ہے۔ اب تمہاری یہ آزمائش ہے کہ تم ان سے حسد مت کرو، تمہیں ان سے ڈبل ملنے والا ہے۔ تو جو چیز حلال طریقے سے آنے والی ہے، حلال طریقے سے ملنے سے پہلے ہم اس کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہیں پر فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، لیکن پوری امت کو مخاطب کیا، الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ جو دولت، مال، دولت، اولاد، زمین، جائیداد ہم نے سامنے والے کو دی ہے، ان کافروں کو دی ہے، آپ ان کی طرف مت دیکھیے کہ اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، اس کے پاس تو بہترین عالی شان بنگلے ہیں، اس کا ایک یہاں فلیٹ ہے، ایک وہاں فلیٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے کر آزما رہے ہوں اور اس کی آزمائش چل رہی ہو۔ تو لوگوں کی آزمائشوں کی طرف آپ کا دیکھنا یہ خود ایک امتحان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں کامیابی پر یہ عنایت کیا ہو، تو آپ ایک کامیاب آدمی سے حسد کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ ہی کا نقصان ہے۔ اسی لیے یہ تمام چیزیں توحید کے خلاف ہیں، اصل توحید کے خلاف ہیں۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور رازق مانتے ہو تو آپ کو یقیناً دوسروں کی چیز دیکھ کر یہ تصور آئے گا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اللہ ہی جانتے ہیں کس حساب سے اس کو دیا ہے، کس حساب سے اس نے کمایا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے ہم اس میں خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے گا تو اور شکر ادا کریں گے، اور اگر مال کو گھٹائے گا تو صبر کریں گے۔ یہ اصل توحید ہے۔ پروپیگنڈا کرنا، کسی کے خلاف کھڑے ہو جانا، کسی کو نیچے گرانے کی کوشش کرنا، یہ توحید کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہو اس کی تمام صفات کے ساتھ تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اپنے اس دعوے میں اور وہ فارم جو اس نے فل کیا تھا اس میں بالکل جھوٹا ہے، اس نے فیک سگنیچر کیے ہیں۔ تو اسی لیے جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، جو بظاہر الفاظ سے ہمیں صرف یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، بس اس بات کو مان لو، یہ توحید ہے۔ نہیں، تمام صفات کو، اور ایسی کما ہوا، یہ الفاظ آتے ہیں، جیسا کہ وہ ہے، جیسا بھی وہ ہے وہی جانتا ہے۔ کچھ چیزیں اس نے اپنی صفات کے، اپنی ذات کے متعلق ہم کو بتلا دی، اور 1% ہی صرف بتلائی، باقی چھپا کر رکھی ہے، ان تمام کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل طریقے پر ایمان آ جائے، نہ ہمارے اندر حسد رہے، نہ بغض رہے، نہ بڑا بننے کا جو ایک خام خواہ میں ایک ناٹک انسان کے دماغ میں گھسا رہتا ہے یہ بھی نکل جائے، نہ کوئی فتور آئے، نہ وہ کسی سے جلے، نہ وہ کسی سے حسد کرے گا، اور نہ اس کی نظر کسی کو لگے گی۔ اگر کوئی انسان سامنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت پر، دی ہوئی نعمت پر بھروسہ کر کے دیکھتا ہے تو اس کو کبھی بھی نظر دوسرے کو نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آ گیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے آپ کسی کو دیکھتے ہو تو اس کو نظر نہیں لگتی، اور اگر آپ کسی کو حسد سے دیکھتے ہو، جلن سے دیکھتے ہو، تو سامنے والے کو نظر لگتی ہے، اور آپ کو بھی احساس نہیں ہوتا، اس کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد کا لگنا تو حق ہے، لیکن ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیا جائے تو پھر آپ کی نظر بد کسی کو نہیں لگتی۔ اسی لیے آپ خود اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی دوست کو، یہاں تک کہ اپنی اولاد میں سے بھی کسی کو اگر ایسی دولت سے مالا مال دیکھیں جس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو، اس نے کچھ اچھا کر دیا، اس نے کچھ اچھا خرید لیا، آپ کو امید نہیں تھی،
آپ کی امیدوں پر کھرا اتر گیا تو آپ ماشاءاللہ کہیے، تاکہ آپ کی اس کو نظر نہ لگے۔ تو یہ توحید کا ایک خلاصہ تھا جو پچھلے اور اس ہفتے ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ توحید کو کما حقوق سمجھنے کی، اور جہاں تک ہو سکے مکمل، تو دیکھیے انبیاء کرام کی ذات ہی مکمل عمل کے حقدار تھی، وہی کر سکتے تھے، لیکن جہاں تک ہو سکے کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، تو جب یہ اسٹیج آ جاتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔